السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو کا موضوع بہت زیادہ مزیدار ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دو کہانی بازوں مولانا لیاز قادری اور سلیمان مصباحی کا آپس میں مقابلہ کروائیں گے اور عوام سے فیصلہ کروائیں گے کہ کون جیتے گا ان دونوں کہانی بازوں میں سے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور جو آپ کو ونر لگے اس کا نام کمنٹ میں ضرور ڈسکس کرنا ہے۔ لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ مست شیئر کریں۔ تو آئیے اس ویڈیو کا آغاز۔ اور جب تمہارے بابوں کا علمی لیول یہ ہو کہ تو خود سنا رہا ہے کہ جی ایک بابا جو ہے وہ بحری جہاز کے راستے جا رہا تھا عمرے کے لیے، حج کے لیے، اور کیپٹن سے بار بار وہ جھگڑا کر رہا تھا، جی فلاں بندرگاہ آئے گی، پھر فلاں آئے گی، پھر فلاں آئے گی، اتنی دیر لگے گی، تو اس نے آنے واحد میں جو ہے وہ جدے پہنچا دیا۔ ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے۔ یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے ملفوظات۔ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا، کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آگے اور آگے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے ہیں 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا۔ کہتے ہوں بابا جی چلے گئے، اثر پڑھ کے پھر آئے، وہی سوال، میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب، پھر چلے گئے، مغرب پڑھ کے پھر آئے، پھر وہی سوال۔ کس دفعہ میرے والد صاحب غصے میں آ گئے، کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے، بار بار نہ ہو میرے کا، میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا، جی تسی لیا سکتے ہو تو لیا۔ کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا، پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ، پھر کون سی آئے گی؟ عدن، پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ۔ تو بابا جی کہتے ہیں پھر دیکھو جدہ آ گیا جی۔ تذکرہ غوثیہ، ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی۔ اور بابے کا علمی لیول یہ ہے کہ جدے سے پہلے یلملم ایک جگہ ہے، جدے سے پہلے یلملم ایک جگہ ہے، وہاں اس نے روکنا تھا، وہ بھی نہیں روکا، ساروں کے اوپر دم واجب کروا دیا۔ یہ بابوں کا علمی لیول ہے۔ ہونا چاہیے تھا کہ سٹوری میں ہوتا کہ پہلے اس نے چھلانگ مروائی، یلملم رکا اور کہا کہ سارے احرام باندھ دو، اور اگلی چھلانگ میں وہ جدے پہنچ گیا، وہ ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا۔ جب اتنی ٹیکنیکل خرابیاں تمہاری ان بابوں کی سٹوریوں میں ہوں گی تو مذاق تو تم اڑوا رہے ہو نا۔ پھر ہم تمہیں وہی حدیث سنائیں گے صحیح مسلم والی کہ صحابہ کرام تو اڑ کے نہیں آ سکتے تھے۔ بنو سلمہ سے جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ مدینہ شریف شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتے ہو، ان کا یا رسول اللہ گاؤں سے چل کے آنا پڑتا ہے، مسجد میں پہنچنے میں ایک تردد ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو وہ واپس گاؤں میں شفٹ ہو گئے۔ صحابہ کرام تو اڑ کے نہیں پہنچ سکے، اور تمہارے بابے پورے بحری جہازوں کو جو ہے نا وہ اڑوا کے تو غائب کروا کے تو پہنچا دیتے ہیں۔ اور جی تخت بلقیس بھی آگے، اور چھاڑ دو تخت بلقیس آ گیا سی، پھر میرا بھی یہ تخت آیا ہوا ہے جی۔ ہاں، تخت بلقیس کی تو سند نازل ہوئی ہے قرآن میں، اس کی بنیاد پہ تمہارے بابوں کے تخت ہم کیسے مان لیں؟ آؤ نا اسٹیچو آف لبرٹی وہاں سے غائب کر کے مارگلا ہلز پہ رکھو، میں تمہارا فرقہ اڈاپٹ کر لوں گا، اور ٹائم قیامت تک جائے۔ جھوٹ تو نہ بولو، کس واقعے کو کدھر جوڑ دیتے ہو؟ تو یہ بابوں کی بے عزتی تم خود کرواتے ہو، ہم نے تو نہیں کہا کہ تم اس قسم کے واقعات بیان کرو۔ اور تمہارے جو باپا جانی ہے اس کے بھی مرشدی اطار ہے نا، وہ جب کرامت یہ بتائیں گے کہ ایک دعوت اسلامی کے مفتی صاحب کی قبر پہ ایک مدنی قافلہ جب گیا تو اندر سے قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی مفتی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں، تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدس سر السامی کے مزار پر حاضر ہیں، اور ہم دونوں نے بالکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں باجماعت نماز پڑھی جا رہی ہے، اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے، باقاعدہ قرات سنائی گئی ہم کو، ظہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قرات سنائی دی گئی، ظہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قرات سنائی دی گئی، ظہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قرات سنائی دی گئی، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی۔ اور باپا جانی سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں جی زور کی نماز کا وقت تھا، اور قبر سے آواز آ رہی تھی قرات کی۔ اندازہ کرو زہر میں تو قرات اونچی آواز سے ہوتی نہیں ہے،
اور خود فقہ حنفی کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر زور اثر میں کوئی اونچی قرات کرے گا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. سادی ہونا چاہیے تھا, قرات کی آواز آ رہی تھی اور بعد میں کسی نے لقمہ باہر سے دیا تو انہوں نے اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لیا. اور دیکھے وہ ریکارڈنگ کرنے والوں نے ریکارڈ کیا, اور کسی بیوقوف کا بھی دماغ نہیں اس طرف گیا, عقل مندوں کا تو جانا ہی نہیں تھا, بیوقوفوں کا چلا جاتا کہ اللہ کے بندو اس میں تو اس نے زور کے نماز کا نام لے لیا, ویسے جنرل بات کر دیتا تو یہ کہانی چل جاتی. اس سے پتا چلا کہ یہ ٹیکنیکل جو خرابیاں بیچ میں چھوڑتے ہیں نا, اس کی وجہ سے ہمیں پتا چل جاتا ہے یہ کہانیاں گھڑتے ہیں بیٹھ کے. تو واللہ میں کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتا. دوستو ویڈیو کا کلپ آپ نے دیکھا, آپ کی نظر میں کو جو بھی ونر ہے اس کا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈ کلر والے بٹن کو پریس کر کے تھمز اپ کے بٹن کو کلک کریں, اور ویڈیو کو مست شیئر کریں, اور ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے تہا ٹی وی کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.